السلام علیکم ناظرین، آج کے ٹاپک کے ساتھ میں وزڈم ورڈ جو ہے ان کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ آج میں نے ایک ڈفرینٹ سا ٹائٹل چوز کیا ہے کہ وزڈم ورڈز، کہ حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں یا سمجھ اور فہم کی باتیں۔ تو آج جس ٹائٹل کے اندر ہم بات کریں گے وہ ہے ممکن نہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ بری صحبت کو اختیار کریں اور آپ برے نہ بنیں، ٹھیک ہے؟ جیسی صحبت ہوتی ہے انسان ویسا بن جاتا ہے۔ اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس۔ آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھی صحبت اختیار کریں گے تو آپ اچھے بن جائیں گے، لیکن اگر آپ بری صحبت اختیار کریں گے تو آپ اگر برے نہیں بھی ہیں تو برے کہلوائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک بابا جی تھے، تو وہ نا یہ سنترے بیچتے تھے۔ سائیکل پہ انہوں نے وہ چھابی سی لگائی ہونی اور وہ آواز لگاتے تھے، اچھے سنگ تیرے، اچھے سنگ تیرے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا آپ کہتے ہیں اچھے سنگ تیرے؟ تو وہ کہتے تھے بیٹا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اچھے سنگ تیرے ہیں، اگر تیرے سنگ ہیں تو اچھے ہیں۔ نسبتیں جو ہیں، جو سلسلے جو ہیں وہ ہمیں اچھا بناتے ہیں۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ تو آپ کے اوپر بھی ان کا ایفیکٹ آ جائے گا۔ جیسے کہ ہم اگر ایک انسان جو ہے بہت لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، اونچی بات کرنا جو پسند کرتا ہے، یا اس کے گھر میں یا اس کے سراؤنڈنگز میں اونچی آواز میں بات کی جاتی ہے تو اس کو بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب وہ ایک ایسی صحبت اختیار کرتے ہیں جہاں پر ادب اداب کے ساتھ اور کرٹسی میں بڑی ہی دھیمے لہجے میں بات کی جاتی ہو، جب وہ وہاں پہ جائے گا تو آٹومیٹیکلی کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر وہ رنگ آ جائے گا اس کو۔ جب وہ واپس آئے گا اپنے اس ماحول میں جہاں پر اونچی بات کی جاتی ہے تو اس کے بعد ڈفرینٹ سا لگے گا، وہ انوائڈ فیل کرے گا۔ تو صحبت جو ہوتی ہے وہ انسان کے اوپر بڑا افیکٹ ڈالتی ہے۔ آپ دیکھیں کسی کا رشتہ جب دیکھ لیں کہ کسی لڑکے کا آنا ہوتا ہے تو گھر والے جو ہے نا پورا گھر صاف کرتے ہیں، لڑکے کو بھی سجا سنوار کے بٹھا دیتے ہیں، لیکن لڑکی والے جب واپس آتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، بظاہر تو ہمیں وہ ساری بات پسند آ گئی ہے، اب اس کی صحبت کا پتہ کرو، اس کی دوستوں کا پتہ کرو کہ کہاں پر یہ بیٹھتا اٹھتا ہے، کس طرح کس کی گیدرنگ ہے، تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اپنی اولاد کو تو کوئی برا نہیں نہ کہتا، ہم جب خود کو پریزنٹ کریں گے تو اچھا پریزنٹ کریں گے۔ تو یہ باتیں جو ہیں، یہ وزڈم ورڈز جو ہیں، یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اکثر آپ کی نظروں سے گزرتے بھی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ کبھی کبھی ہم پہ اثر کرنے کا ایک لمحہ ہوتا ہے، یا کسی کی ایکسنٹ ہوتا ہے، کسی کا لہجہ ہوتا ہے، کسی کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ رب وہ میرے لہجے کے اندر وہ تاثیر اثر پیدا کرتے ہیں کہ میں یہ بات کہوں آپ کو، تو آپ اس کے اوپر عمل کریں، یا جب کبھی بھی ایسا ماحول دیکھیں تو آپ کو میری بات یاد آ جائے، کیونکہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں میرے ساتھ کہ آپ میری بات کو سنتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ اچھی بات کے لیے موٹیویٹ کروں۔ تو اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ ممکن نہیں ہے کہ بری صحبت اختیار کریں اور آپ برے نہ بنیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ جلد بازی کریں اور آپ نقصان نہ اٹھائیں۔ اب جلد بازی دو طرح کی ہے، ایک کسی کام کے کرنے میں جلدی اور ایک زبان کے بولنے میں جلدی، الفاظ کی ادائیگی میں جلدی۔ چلے کام کے کرنے میں جلدی آپ نے کی، جلد بازی کی، جلد بازی کا نقصان آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے وہ جو نقصان تھا وہ کر لیا اپنا، اب آپ کو پچھتاوا لگا، ریگریٹس کہ یہ میں نے کیا کر دیا، جلدی میں یہ معاملہ کر دیا، بس ایسے ہو گیا۔ لیکن زبان کی جلدی جو ہے، کسی کو جواب دینا، کسی کا منہ توڑنا، کسی کو آگے سے بولشٹ کرنا، کسی کو سنپ کرنا، کسی کو آئینہ دکھانا، ایٹ ونس جلد بازی کرنا، یہ غلط ہے۔ اس پہ ذرا غور کریے۔ ہم اپنی حد تک سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بات کرے اور ہم اس کو اس کا جواب نہ دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے سے ہماری انسلٹ ہوئی ہے اور ہم نے اس کا، ہماری عزت اس میں بڑی کمی ہوگی۔ دیکھنے سننے والا کہے گا جا تجھ سے اس کا منہ ہی توڑا گیا، اس کو جواب دیتے، اس کو ٹکا کے کہتے، اس کو یہ کرتے، اس کو ہمت نہ ہوتی۔ نہیں، قرآن میں رب فرماتا ہے کہ اگر تم برائی کا جواب جو ہے بھلائی کے ساتھ دو گے تو تمہارا جو جانی دشمن ہے
وہ تمہارا جانی دوست بن جائے گا۔ اخلاق بہت اچھی چیز ہے۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا چل رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ برا بھی کر رہا ہوں تو بھی آپ میرے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مجھے آگ پڑتی ہے، مجھے آگ لگ جاتی ہے، میری ٹالرنس زیرو ہے، میں ٹالریٹ نہیں کر سکتا ایسی بات کو، میں ٹالریٹ نہیں کر سکتا اس بندے کو، میں اس کی شکل دیکھتا ہوں، میں اس کی آواز سنتا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں، اس کی بات ہوتی ہے تو مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ میں نے کبھی برداشت ہی نہیں کی ایسی بات، میں تو کسی کی بات برداشت کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو منہ پہ مار دیتا ہوں اس کی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچھی باتیں تو سارے ٹالریٹ کرتے ہیں، بری بات کو ٹالریٹ کرنا بات ہوتی ہے۔ بروں کو برداشت کرنا جو ہے وہ اچھی ایک ایبلٹی ہوتی ہے انسان کی۔ اگر میں برا ہوں اور میری بات کو آپ برداشت کر رہے ہو اور اچھے طریقے سے مجھے پلٹا رہے ہو تو آپ کے ساتھ آپ کا رب ہوگا۔ جب آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ اچھا آئے گا اس چیز کا۔ میں کتنی دیر تک آپ کے ساتھ بدتمیزی کروں گا، میں کتنی بار آپ کے ساتھ برے الفاظ سے بات کروں گا؟ ڈیفینیٹلی میرے اندر ضمیر نام کی ایک چیز ہے، وہ مجھے کہے گی کہ دیکھو تم بار بار اس کے ساتھ بلشٹس کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، لیکن وہ تمہارے ساتھ اچھا کر رہا ہے۔ جواب دینا اسے بھی آتا ہے، زبان اس کے منہ میں بھی ہے، لیکن وہ جلد بازی نہیں کر رہا۔ اپنی زبان کو ہولڈ کرنا، لگام دینا، جلد بازی نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صبح جب انسان جاتا ہے نا تو یہ زبان کے آگے تمام اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو آج اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، کرتی تم ہو بھرتے ہم ہیں، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ جلد بازی کریں اور آپ کو نقصان نہ ہو، لہذا زبان کی جلد بازی سے بچیں، اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بغض عناد پیدا ہو جاتے ہیں، کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری آنکھ فلاں شخص نے پھوڑ دیا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا کہ دوسرے شخص نے اس نے دوسرے شخص کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی ہوں، اس کو بھی لے کر آؤ۔ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن میں رب کہتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی قاصد خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں تم اس کو نقصان کر بیٹھو اور کھو دو، ایک رشتہ کھو دو۔ تو میں بڑی ہی یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی زبان سے بہت سارے رشتوں کو کھو دیتے ہیں، بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو ہماری زبان کی جلد بازی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جلد باز انسان کسی جگہ پر بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، سبھی اس سے دور دور ہوتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، اپنی زبان کو لگام میں رکھیے اور اس کا پراپر استعمال کریں، اچھے طریقے سے کریں۔ تو ممکن نہیں ہے کہ جلد بازی کی جائے اور آپ کو نقصان نہ ہو۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ممکن نہیں کہ عورتوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے، عورتوں کی کمپنی کے اندر بیٹھا جائے اور رسوائی نہ ہو۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو ناقص بنایا ہے، کمزور پیدا کیا ہے، جلد باز پیدا کیا ہے، اس کے پیٹ کے اندر بات کوئی ٹکتی نہیں ہے۔